بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا ایک ایسا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑا سا پچھلے جو ہمارے سیشنز ہیں ان سے مختلف ہے، اور اس کی تمہید یہ ہے اس بات کی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں دو ایک ڈیوائڈز پائی جاتی ہیں قرآن مجید کو اسٹڈی کرنے کی۔ ایک ہمارے فرائی اسکالرز ہیں جو ظاہر ہے ان کو ایک صدی بیتی ہے، اور ان کے ہاں جو اپروچ ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے کی، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کی اپنی داخلی جو حیثیت ہے، جس میں اس کی زبان شامل ہے، اس کا کانٹیکس شامل ہے، اس کے جو اسالیب اور محاورے شامل ہیں، ان کی روشنی میں وہ انٹرپریٹیشن کی جائے گی اور سمجھا جائے گا، اور خارج کی جو جتنے بھی وسائل ہیں، چاہے وہ روایات ہیں، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ تاریخ ہے، وہ اس بنیادی فہم کی تائید میں اگر کھڑا ہے تو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو ہمارے روایتی اسکالرز ہیں، جن کو ہم تصویر روایہ کے اسکالرز کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ ترتیب الٹ ہے، اور ان کے ہاں اصل چیز روایت سے قرآن کو سمجھنا ہے، اور اگر روایت کسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ قرآن کا مفہوم نہیں ہے، تب بھی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ہی نشست میں اس کی ایک بہت پرٹیننٹ مثال سامنے آئی تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو لفظ رویا ہے اس کے بارے میں ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ روایات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس واقعے کو جو اسراء کہتے ہیں، جس کو جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، وہ جب اس کو ایک آنکھوں دیکھا حال، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیداری میں دیکھی ہوئی یا ایک بیداری میں کیا ہوا سفر کے طور پہ بیان کرتی ہیں روایتیں، تو انہوں نے ان روایات کو اصل سمجھا، اور روایت میں جو لفظ آیا ہے، چونکہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جس میں یہ کہا جا سکے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دو ٹوک طریقے سے، کہ یہاں پہ سوائے ایک روایت کے جو شریک بن عبداللہ کی روایت ہے، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، یعنی سوائے ایک روایت کے ساری روایات جو ہیں وہ اس کی تصریح نہیں کرتی کہ یہ جو سفر ہے یہ بیداری میں ہوا تھا یا یہ خواب میں ہوا تھا۔ تاہم غلبہ اس بات کا ہو گیا کہ یہ خواب ہی میں ہوا تھا، بیداری میں ہوا تھا ہمارے ہاں، اور اس کے نتیجے میں کہ لفظ رویا کا جو ورڈ ہے، اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ تبدیل کر دی گئی، اور اس کو رویت کے مفہوم میں لے لیا گیا، اور رویت کے مفہوم میں لے کے وہ مفہوم ہی تبدیل کر دیا جو عربی کے الفاظ جس کے لیے وہ بنا تھا۔ اور یہ دس گوز ٹو ایکسپلین دا فیکٹ کہ ان کے ہاں روایت کتنی اہم ہے، اور اس روایت کے اہم ہونے کے نتیجے میں خواتین حضرات یہ کتنا جو اس کا پہلو ہے کہ اگر کوئی مطلب روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی it will have an overriding significance on the understanding of the Quran۔ تو یہ تو دو بالکل ایسے دھارے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ بالکل اپوزنگ نقطہ نظر ہیں قرآن کو سمجھنے کے۔ آج میں آپ کو اسپیسیفکلی ایک ہی نقطہ نظر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ استاذ ابوالعلا مودودی ہیں، جن کے بارے میں میرے اپنے استاذ اور آپ کے بھی استاذ جاوید احمد غامدی بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں کھڑے ہیں، نہ وہ ان کو کلاسیکلی ہمارے کلاسیکل اسکالرز کے ساتھ ان کو ملایا جا سکتا ہے، اور نہ ان کو آپ فرائی اسکالر کے ساتھ بریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہی از سم ویئر ان بٹوین۔ بعض جگہ پہ وہ لگتا ہے کہ بالکل فرائی صاحب کے یا فرائی اسکالرز کے بہت قریب ہیں انٹرپریٹیشنز میں، اور بعض جگہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہیں کلاسیکل اسکالرز کے۔ لیکن شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زیادہ تر ان کی جو قربت ہے وہ کلاسیکل اسکالرز ہی کے ساتھ ہے، تاہم ان کی اپنی جو مجتہدانہ بصیرت ہے، ان کی جو اپنی ایکسٹراڈنری حیثیت ہے، ان کا جو اپنا ایک غیر معمولی مطالعہ ہے، وہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اور یہ ان کو اگر آپ نے ان کے بارے میں جاننا ہو تو ان کی ظاہر ہے بہت ساری تصانیف تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں انہوں نے بہت ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کیسے آیات کے فہم میں بعض دفعہ جو خارجی مسائل ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو مقام، وہ اصل میں سورہ صف کا وہ مقام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کے پیشن گوئی کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے کہ ان کا آنے سے پہلے ان کو انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے۔ دے آر ویل انٹروڈیوس پرسنالٹیز۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آتے ہیں اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ کوئی ڈکلیئر کر رہا ہے یا اناؤنس کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیغمبروں کی پیشن گوئیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور ہر یعنی بنی اسرائیل میں تو یہاں تک تھا کہ ہر آنے والا جو
پیغمبر تھا وہ پچھلے پیغمبر کو بیپٹائز کرتا تھا یا بپتسمہ دیتا تھا، یعنی ایک لحاظ سے اس کو آتھورائز کرتا تھا کہ اب میرے بعد، یعنی جو جانے والا ہے وہ آنے والے کو کہتا تھا کہ اب میرے بعد یہ جو سلسلہ ہے یہ ان سے آگے بڑھے گا. تو پے در پے بنی اسرائیل میں اس طرح سے پیغمبر آئے. لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے میں بنی اسرائیل سے پہلے آپ نے سمجھ لیجئے کہ خاص طور سے یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاں ایک ایسے پیغمبر کی پیشن گوئی کے بارے میں بات کی، اور اس کی دعا پھر قرآن مجید میں بھی ریفر ہوئی ہے کہ اے پروردگار تو میری اپنی نسل سے ایک ایسی امت کو اٹھا کہ جو جس میں ایک رسول آئے اور وہ رسول کی یہ خصائص ہوں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کے پھر حضرت موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کی اور پروفیسی کی، اور پھر جو حضرت مسیح ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے تو جیسے کہ سورہ صف کی اس آیت میں ہم نے آج دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، ان کا نام احمد ہے، ان کا لقب محمد ہے، اور ان کا جو نام احمد ہے، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ محمد ہے. تو محمد ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے. اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کا نام کیوں نہیں آیا. تو محمد اصل میں ان کا نام نہیں بلکہ احمد ان کا نام ہے. تو ان کا پورا جو عرب کے طریقے پہ اگر آپ ان کے نام کو لکھیں گے تو وہ ہوگا ابو القاسم محمد احمد. عرب پہلے کنیت کو لے کے آتے تھے، پھر لقب کو لے کے آتے تھے، اور پھر نام کو لے کے آتے تھے. تو ابو القاسم محمد احمد ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیز قابل غور ہے، اور اس پہ ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں کہ احمد کا جو ورڈ قرآن مجید میں آیا اس کے بارے میں یہ اسپیسیفکلی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت مسیح نے نام لے کے، یعنی he took his name and said کہ میرے بعد یہ ایک پیغمبر آئیں گے. اور پھر دیکھیے جو الفاظ ہیں کہ وہ انہوں نے اس کی بشارت دی. تو آپ دیکھیے کہ انجیل کا جو ورڈ ہے گاسپل، یونانی زبان میں یعنی گریک لینگویج میں اس کا مطلب ہے خوشخبری. یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر سے جو پہلے پیغمبر آئے ہیں حضرت مسیح، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی. اور بھی آپ اس آیت میں بھی پڑھیں گے جو ہم آج آیت پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کے الفاظ بھی ہیں کہ مبشرم برسولی، انہوں نے خوشخبری دی ایک رسول کی. اور دیکھیے ان کا جو اپنا صحیفہ تھا اس کا نام بھی خوشخبری رکھ دیا گیا. گاسپل کا مطلب ہے خوشخبری، اور وہ خوشخبری کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں ایک خوشخبری ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو جب مس انٹرپریٹ کیا گیا تو پھر کنگڈم جو سیکنڈ کنگڈم کے بارے میں یا حضرت مسیح کی دوبارہ آنے کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ خوشخبری اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے متعلق ہے. خیر یہ ایک اور بحث ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ استاد ابوالعلا مودودی کا جو ایک خاص مقام ہے، ان کی جو ایک مجتہدانہ بصیرت ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو لیا اور سمجھایا وہ کتنا غیر معمولی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان کی جو شخصیت کا ایک ادنا تعارف ہے، ورنہ ان کا جو تفصیلی تعارف اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی تفسیر میں بھی جا بجا بکھری ہوئی ہے. ان کی جو 4 والیوم کی سیریز ہے رسائل و مسائل کے نام سے، جس میں انہوں نے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، بعد میں اس کے والیومز کا اضافہ بھی ہو گیا، وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی غیر معمولی شان کو نمایاں کرتے ہیں. کس طرح انہوں نے اپنے دور کے جو مسائل تھے ان پہ کامنٹ کیا. اور پھر اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، 50 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تفہیمات ہے، تعلیمات ہے، اسی طرح سے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ہے. پھر ان کی جو ادبی کنٹریبیوشن ہے اس کے لحاظ سے بھی بعض لوگوں نے ان کی ادبی تحریروں کو یکجا کیا ہے. تو غرض اس وقت میرا مقصد ان کی شخصیت کا تعارف کا وہ پہلو نہیں کروانا، وہ ایک الگ سے کسی وقت اس نشست کا تقاضا کرتا ہے. لیکن یہاں ان کی جو تفسیری کنٹریبیوشن ہے اس میں سے ایک تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم آئیے ان کی جو اس کنٹریبیوشن کے حوالے سے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس خاص آیت کو کس طرح سے سمجھا اور پھر اس کی تشریح کی. تو یہ آیت جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سورہ صف کی آیت ہے. سورہ صف جو ہے یہ 61 سورہ آف دا قرآن ہے، اور ہم جس آیت کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ آیت نمبر 6 ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی
کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا. یعنی دیکھیے، جو میرے فوراً بعد آئے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا. اور پھر کہا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تو یہ دیکھیے، نام لے کے بشارت دی گئی، نام لے کے خوشخبری دی گئی. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صحیح دھوکہ ہے. یعنی بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے پاس اب ایک آخری پیغمبر آئے گا، اور جب وہ پیغمبر آئے گا تو تم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن جب وہ پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جادو قرار دیا. تو اصل میں یہ جو آج کی جو نشست ہے، میں اس میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ استاد ابو العلا مودودی نے بہت محنت کے ساتھ کس طرح سے اپنی تگ و دعا میں اور اپنے مطالعے سے ہمیں بتایا کہ دیکھیے، یہ جو اسمو احمد کا جو معاملہ ہے، یہ کس طرح سے انجیل میں موجود ہے. اور خاص طور سے انہوں نے جو برنباس کی انجیل ہے، جس کے بارے میں آپ بہت سارے لوگ متعارف شاید ہوں گے پہلے سے، وہ بتایا کہ کیسے نام لے کے وہ چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ آج کل کی جو اناجیل ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، اگرچہ اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن صفات کے پہلو سے اس کا تذکرہ موجود ہے. تو ہم آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جو یہ تفصیل ہے، تھوڑا سا اس کو ہم پڑھ لیں. یہ سب سے جو نیچے میں پڑھنا، جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، ویسے تو یہ آپ کو میں جو سلائیڈز دوں گا بعد میں، آپ تفصیل سے ہر کو سب لفظاً پڑھیں، لیکن میں ان سے کچھ قسم کا اتفاق پڑھ رہا ہوں جو آج کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. تو یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صفحے کے بالکل نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انجیل یوحنا، یعنی گاسپل آف جان، یوحنا گاسپل آف جان، اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل 3 شخصیتوں کے منتظر تھے. یعنی حضرت مسیح کی آمد کے زمانے میں وہ 3 شخصیتوں کے منتظر تھے. ایک مسیح خود، ظاہر ہے کہ وہ جیزس کو کبھی انتظار کر رہے تھے. دوسرے ایلیا، جو ایلیا کون ہے؟ یہ حضرت الیاس ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آمد ثانی ہونی ہے، تو وہ ان کا بھی انتظار کر رہے تھے. اور تیسرے وہ نبی، دیکھیں وہ نبی، یہ نام نہیں لیا گیا لیکن یہ کہا گیا کہ یہ وہ نبی ہیں جو آئیں گے. تو یہ 3 شخصیتوں کے وہ منتظر تھے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو انہوں نے یوحنا کی جو انجیل ہے، یہ جو 4 کینونیکل گاسپلز ہیں، ان میں سے ایک گاسپل ہے، اسی میں سے ایک انجیل ہے یوحنا کی. اس کے پھر انہوں نے الفاظ کوٹ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ آگے دیکھیں انہوں نے اس کو کس طرح سے کیا ہے کوٹ. تو کہتے ہیں کہ اور یوحنا، جو ظاہر ان کا جو عربی نام وہ یحییٰ ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، یعنی حضرت یحییٰ جو تھے، یہ حضرت مسیح سے فوراً پہلے آئے تھے، تو اب ان سے یہ پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا نہ انکار کیا. نہ اس نے کہا کہ یہ بتایا کہ میں کون ہوں، نہ اس کا انکار کیا کہ میں کون نہیں ہوں، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. یعنی جب انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں، یعنی میں جیزس نہیں ہوں جس کے آپ منتظر ہیں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کیا تو ایلیا ہے؟ یاد کیجیے نا کہ ابھی وہ 3 شخصیتوں کے منتظر ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے تھے، وہ حضرت ایلیا کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے. وہ نبی مطلب دیٹ پروفٹ. اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں. تو کیا تو وہ نبی ہے؟ یعنی دیکھیں 2 چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہ تو جیزس ہوں، نہ میں الیاس ہوں، نہ میں ایلیا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں. بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے؟ پھر تو ہے کون؟ اس نے کہا جیسے یسیع نبی نے کہا تھا، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، یعنی صراط مستقیم پر چلو. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آخر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا ہے، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کون دے گا؟ ظاہر ہے یہ سوال تھا نا کہ جانے والے کو، جو جانے والا تھا وہ آنے والے کو بیپٹائز کرتا تھا، اس کے ماتھے پہ تیل ملتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ آتھورائزڈ ہے کہ وہ میرے بعد پریچنگ کریں گے. اب دیکھیے مودودی صاحب اس میں جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی اہم ہے. اس اقتباس پہ وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے، اور وہ حضرت یحییٰ نہ تھے. ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ تو نہیں تھے نا، کیونکہ وہ تو انکار کر چکے ہیں کہ میں وہ ہوں ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت الیاس کے بھی منتظر تھے، حضرت مسیح کے بھی منتظر تھے، اور ایک وہ نبی کے منتظر تھے.
اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ وہ نبی کہہ دینا گویا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے. یعنی the prophet who has been predicted or mentioned in the Torah, یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ وہ نبی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ والا نبی جس کے بارے میں ہماری پچھلی کتاب میں وہ چیز موجود ہے. مزید برآں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت تھا. کیونکہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تم کس نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو. تو دیکھیے یہ پہلا نقطہ ہے جو مودودی صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جو گاسپل ہے، یعنی یوحنا کی جو گاسپل ہے، اس میں جب حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا، حضرت یحییٰ وہ ہیں جو حضرت مسیح سے فوراً پہلے آئے، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا مسیح ہیں، انہوں نے کہا میں مسیح نہیں ہوں. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہ حضرت مسیح کا تو انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کیا آپ الیاس ہیں؟ انہوں نے کہا میں الیاس بھی نہیں ہوں، یا میں ایلییا بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا کیا آپ وہ نبی ہیں؟ یعنی وہ نبی، اب وہ نبی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا نمایاں نام ہے، وہ اتنا سرٹن نام ہے، وہ اتنی اس کی کانوٹیشن کلیئر ہے کہ وہ انہوں نے اس کا نہیں کیا. انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں. اب استاد ابوالعلا مودودی قیاس کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ وہ نبی وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی ہو نہیں سکتے. یعنی اس دور میں جب یہ کہا جائے کہ وہ نبی، تو وہ نبی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی پیشن گوئی اس درجے میں مسلمہ طور پر ان کے یہاں موجود تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور نام بھی نہیں لیا گیا. یعنی مسیح کا نام موجود ہے، ایلیا کا نام موجود ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہ نبی کہہ دیا گیا کہ گویا کہ وہ اتنا ان کا آنا ظاہر و باہر تھا کہ the name was not even needed to be taken، کیونکہ تورات میں ان کا نام یعنی ان کے بارے میں آنے کا مینشنڈ ہے. بلکہ دیکھیے قرآن مجید ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں he is mentioned in the Injil, he is also mentioned in the Torah. تو سورہ اعراف میں جو الفاظ ہے وہ یہ کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی ان کی جو نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لکھا ہوا موجود ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو انجیل، ابھی چونکہ اس وقت ہم انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انجیل کے حوالے سے جو پہلی بات انہوں نے بتائی کہ بھی انتظار ہو رہا تھا، اور انتظار ایک پیغمبر کا ہو رہا تھا، اور وہ نہ اس کو نگیٹ نہیں کیا یحییٰ نے کسی بھی پہلو سے. تو یہ ایک بہت بڑی واضح نشانی ہے کہ ایک فائنل پیغمبر جو تھے وہ ان کے بارے میں یہ چیز ایک فضا میں موجود تھی کہ وہ انہوں نے آنا ہے. یہ ایک پہلی بات ہے جہاں سے انہوں نے اپنی بات کی تمہید اٹھائی ہے. اب دیکھیے کہ آگے انہوں نے اس بات کو کس طرح سے بیان کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے. اب وہ پیشن گوئیاں دیکھیے جو انجیل یوحنا میں مسلسل باب 14 سے 16 تک منقول ہیں، ہوئی ہیں. یہ ذرا آپ توجہ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں کتنے زیادہ سری ہیں. یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، لیکن ان پیشن گوئیوں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے دیکھیے 14واں باب ہے یوحنا کی انجیل کا، 16ویں سے لے کے 17ویں آیت ہے. اور میں باپ سے درخواست کروں گا، ظاہر ہے باپ سے ہم مراد خداوند تعالیٰ ہیں. حضرت مسیح کہتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں تمہارا دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تو دیکھیے ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ تمہارا دوسرا مددگار ہوگا. یہ آپ الفاظ نوٹ کیجئے. پھر آگے دیکھیے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. پھر وہ لکھتے ہیں یعنی یوحنا کی جو بائبل ہے اس میں جو 14واں باب ہے اس میں جو 30ویں آیت ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے، میں اب تم سے بہت باتیں نہیں کروں گا، میں رخصت چاہوں گا، وہ آئے گا، مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے. یعنی جو کچھ میں جو میری حیثیت ہے اس لحاظ سے کہ مجھے ان کو کچھ آپ کو ایک شریعت پریزنٹ کرنی ہے، وہ نہیں. میں تو تورات کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو دنیا کا سردار آئے گا وہ بہرحال ایک نئی شریعت لے کے آئے گا، یا ایک اگلی فائنل ٹیسٹمنٹ کے طور پہ اس بات کو پریزنٹ کرے گا. اب دیکھیے آگے جو بات کہتے ہیں چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 26 میں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو وہ تمہارے پاس باپ کی طرف سے، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کے حوالے سے جس طریقے سے بیان کیا اور بتایا کہ وہ ان کی پیشن گوئیوں کے مصداق آئے ہیں،
یہ قرآن مجید میں ظاہر اس کا اوپن تذکرہ موجود ہے. اچھا پھر آگے سنیے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. تو یہ جو لفظ ہے ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار مددگار کے لفظ استعمال ہوا ہے، روح حق استعمال ہوا ہے، روح القدس بھی استعمال ہو گیا ہے. یہ سارے ترجمے ہیں اصل میں کسی ایک لفظ کے، جس میں ظاہر الگ سے ہم نے بحث کرنی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اناجیل کے اندر، ایک ہی انجیل کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک ہی لفظ کو مختلف طریقوں سے ترجمہ کیا گیا ہے. کہیں سردار کہا گیا ہے، کہیں روح حق کہا گیا ہے، کہیں روح القدس کہا گیا ہے، کہیں مددگار کہا گیا ہے، لیکن ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنا ہے، مگر اب تو ان کی برداشت نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ جو انہوں نے باتیں ان کے ذہن میں تھیں اس کے بارے میں، اس کے لحاظ سے ان کو معلوم تھا کہ جو بنی اسرائیل کی دینونت ہے یا ان کی جو آخری سزا ہے وہ اتنی سخت اور کڑوی ہوگی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اسی پہلو سے اپنی انہوں نے اس بات کو بیان کیا. اچھا اب آپ آگے دیکھیے کہ کس طرح سے ایک بحث انہوں نے امپورٹنٹ کی ہے جو ضروری ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، کہ جس میں الفاظ کا جو یا لفظ کا جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. یعنی یہ جو اوپر انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں وہ تو زیادہ تر یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت مسیح کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ کیا تھیں. پھر یہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اس پہ جو یوحنا کی جو انجیل ہے وہ پے در پے اس بات کو بیان کر رہی ہے. یوحنا ہی کی انجیل کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی نہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ایلییا کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو وہ نبی کہتے ہیں، جس سے اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ ایک موجود چیز ہے. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے حضرت مسیح کے یا ان کا جو یہ پیشن گوئی ہے کہ نام لے کے پیشن گوئی کرنا ہے. تو یہ دیکھیے نام لے کے پیشن گوئی کا جو ایک سراغ لگایا ہے استاد مودودین نے، یہ ایک ان کی کراؤننگ اچیومنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ان ناقابل انکار تاریخی حقائق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ انجیل یوحنا کی مذکورہ بالا عبارات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں آنے والے کی خبر دے رہے ہیں، جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سردار، اب اس کو انہوں نے بریکٹس پہ لکھا کہ سرور عالم ابد تک رہے گا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں اور ہمیشہ آخر تک رہیں گے. سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا، خود ان کی یعنی حضرت عیسیٰ کی گواہی دے گا. یوحنا کی ان عبارتوں میں روح القدس اور سچائی کی روح وغیرہ الفاظ شامل کر کے مدعا کو خفت کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود ان سب عبارتوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس آنے والے کی خبر دی گئی ہے وہ کوئی روح نہیں ہے بلکہ انسان اور خاص شخص ہے جس کی تعلیم عالمگیر، ہماگیر اور قیامت تک باقی رہنے والی ہوگی. اس شخص خاص کے لیے اردو ترجمہ مددگار کا استعمال کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا زیادہ تر مددگار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یوحنا کی انجیل، اصل انجیل یونانی کا جو ورڈ ہے وہ کیا استعمال کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اصرار ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ پرولیکٹس ہے. اب یہ میرے خیال ہے تھوڑی سی استاد سے چوک ہوئی ہے. یہ پرولیکٹس جو ہے یہ بیسکلی لاطینی ورڈ ہے، یہ گریک ورڈ نہیں ہے، یہ لیٹن ہے. تو میرے خیال ہے یا تو ٹائپسٹ ایرر ہے اور یا کوئی اور ایرر ہے. یہاں ہونا ہی چاہیے کہ یوحنا کی زبان میں جو لاطینی زبان ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں جو کرسچنز ہیں ان کو یہ اصرار ہے کہ وہ پرولیکٹس ہے، مگر اس کے معنی متعین کرنے میں خود عیسائی علماء کو سخت زحمت پیش آئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر جان لیجئے اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، کہ دیکھیے جو حضرت مسیح ہیں ان کی جو اوریجنل لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ ان کی اوریجنل لینگویج سریانی ہے، سریاک اس کو آپ کہتے ہیں. اور جو میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انجیل جو ہے وہ کبھی بھی سریانی زبان میں لکھی نہیں گئی. اٹ واز نیور ریٹن ان دی سریاک لینگویج. سب سے پہلے جب یہ انجیل لکھی گئی ہے تو یہ یونانی زبان میں لکھی گئی ہے. اور جو پہلی انجیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے the closest اس کے بارے میں اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے وہ 70 AD کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ لکھی گئی ہے. تو یہ جب بھی لکھی گئی ہے یہ یونانی زبان میں لکھی گئی ہے. یہ پہلی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کی زبان کیا تھی؟ سریانی. اس زمانے میں سریانی بولی جاتی تھی. اس کے بعد it was never written in the language that he spoke. It was never written in that language. اس کے بعد وہ جب گریک لینگویج میں لکھی گئی ہے تو گریک لینگویج سے پھر اس کا لیٹن میں ترجمہ ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اصل میں وہاں موجود تھا لیٹن میں وہ پرولیکٹس تھا. یہ اب لیٹن جو ہے یہ اٹ از فالوئنگ دیٹ سیکوینس، یعنی پہلے سیریاک
پھر گریک اور پھر لیٹن. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹن ورڈ ہے یہ تو پروریکلیٹس ہے، لیکن اوریجنلی یہ جو گریک ورڈ جس کا یہ لیٹن ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا تھا؟ وہ پیراکلیٹ تھا. اس کے قریب تلفظ ہے نا. پروریکلیٹس جو ہے وہ تو لیٹن ہے، لیکن جو یونانی ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ وہ پیراکلیٹ تھا. یہ ابھی تک انہوں نے اس بات کو کہا ہے. میں ابھی آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا ابھی تک جو انہوں نے بات کہی وہ صرف اتنی ہے کہ اس سے سمجھ میں آ جائے کہ پروریکلیٹس جو ہے یہ لیٹن ہے، لیکن چونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ اصل میں جب پہلی مرتبہ لکھی گئی ہے انجیل وہ گریک یا یونانی زبان میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل یونانی زبان میں یہ جو پروریکلیٹس تھا یہ اس کے یعنی وہ کیا ہے؟ وہ پیراکلیٹ تھا اصل میں. اس کو آپ نے سنا ہوگا اردو زبان میں فارکلیٹ کے نام سے بھی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو یہ وہی پیراکلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ پیراکلیٹس جو اوریجنل ہے اس تک پہنچنے میں مشکل پیش آئی. اصل زبانی میں اس کا جو مطلب اس کے کئی مطلب ہیں. اچھا، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بلانا، مدد کے لیے پکارنا، انذار و تنبیہ، ترغیب، اکسانا، التجا کرنا، دعا مانگنا. اور پھر یہ لفظ یہ جو لفظ ہے یہ ہینی مفہوم میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پہ ایک مزید ایک چیز آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں تسلی دینا، تسکین بخشنا، ہمت افزائی کرنا، یہ سب اس میں مفہوم آ جاتے ہیں. بائبل میں اس لفظ کو جہاں استعمال کیا گیا ہے ان سب مقامات پر اس کے کوئی معنی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے. اور اوریگون نے کہیں اس کا ترجمہ کانسلیٹر کیا ہے، یہ ظاہر ہے یہ مترجمین میں سے شامل ہیں بائبل کی، اور کہیں ڈیپریکیٹر. مگر دوسرے مفسرین نے دونوں ترجموں کو رد کر دیا، کیونکہ اول تو یہ یعنی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور دوسرے تمام عبارتوں میں جہاں یہ لفظ آیا ہے یہ معنی نہیں چلتے. بعض اور مترجمین نے اس کا ترجمہ ٹیچر کیا ہے، مگر یونانی زبان کے استعمالات سے یہ معنی بھی اخذ نہیں کیے جا سکتے. ٹرٹولین اور اگسٹائن یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے بائبل کے کامنٹیٹرز بھی ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایڈوکیٹ. اور یہ ظاہر ہے اب یہ مختلف اصل میں بتا ہی رہے ہیں کہ جو اوریجنل زبان تھی بائبل میں اس میں ورڈ کیا تھا جس کو ہم احمد کہہ سکتے ہیں. اس کے سراغ میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ لیٹن میں تو ورڈ پیراکلیٹس ہے، گریک میں ورڈ پیراکلیٹ ہے. لیکن پیراکلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ مشکل پیش آ تھی، جتنے بھی لوگ ان کو مشکل پیش آئی ہے، جو جتنے بھی معنی سجیسٹ کیے گئے ہیں وہ بیٹھتے نہیں. پھر دیکھیے وہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ پچھلی بات تو ابھی چل رہی ہے کہ وہ اسسٹنٹ، کمفرٹر، کنسولر کا ترجمہ بھی لوگ بعض کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی زبان میں ایک دوسرا لفظ ہے پیریکلائٹس. یعنی وہ کیا تھا؟ وہ پیراکلیٹس تھا جس کا اوریجنل کیا تھا؟ پیراکلیٹ. اب وہ کہتے ہیں یونانی زبان میں ایک اور لفظ موجود ہے، پیریکلائٹس موجود ہے، جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا. یہ بالکل محمد کا ہم معنی ہے. یعنی محمد ظاہر ہے ہم معنی ہے لفظ اس چیز کا کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، اور تلفظ میں اس کے اور پیراکلیٹس کے درمیان بڑی مشابہت پائی جاتی ہے. یہ ظاہر ہے پیریکلائٹس اور پیراکلیٹس جو ہیں یہ بڑے قریب المخرج لفظ ہیں. تو کیا بعید ہے کہ جو مسیح حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق بے تکلف رد و بدل کرنے کے لیے خوگر رہے، انہوں نے یوحنا کی نقل کردہ پیشن گوئی کے اس لفظ کو اپنے عقیدے کے خلاف پڑھتا دیکھ کر اس کے املا میں ذرا سا تغیر کر دیا. اس کی پڑتال کرنے کے لیے یوحنا میں لکھی ہوئی ابتدائی یونانی انجیل بھی کہیں موجود نہیں ہے جس سے تحقیق کیا جا سکے کہ وہاں دونوں الفاظ میں دراصل کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ بات دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں اوریجنل گریک میں تو ہمارے پاس وہ جو زبان میں جو انجیل لکھی گئی وہ دستیاب ہی نہیں ہے. یعنی گریک تو وہ زبان ہے جس میں پہلی مرتبہ انجیل لکھی گئی، لیکن جو اوریجنل ترین انجیل ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ پیراکلیٹس تھا یا پیریکلائٹس تھا، کیونکہ دونوں قریب المخرج ہیں. دونوں کا جو لفظ ہے وہ مطلب قریب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو پیریکلائٹس ہے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ وہی ہے جو تعریف کیا ہوا ہے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ لقب ہے محمد، لیکن بائی ایکسٹینشن کیونکہ اس کو بھی نام کہا جا سکتا ہے ان دا براڈر سینس. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پیریکلائٹس کا جو ورڈ ہے یہ یونانی انجیل میں موجود ہے، لیکن جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کے بجائے پیراکلیٹس کو لے لیا. یعنی لفظ انہوں نے دوسرا لے لیا، اور لفظ چونکہ دے ساؤنڈ ٹوگیدر، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ لفظ ہے کہ جو ایکچولی استعمال ہوا ہوگا. اب دیکھیے ایک اور انہوں نے بہت عمدہ تحقیق بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن فیصلہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ یوحنا نے یونانی زبان میں دراصل کون سا لفظ لکھا تھا، کیونکہ بہرحال وہ بھی ترجمہ ہوگا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا کہ حضرت مسیح کی جو زبان ہے وہ تو سریانی تھی. اب مسیح نے جو بھی کہا ہوگا وہ تو سریانی میں کہا ہوگا نا.
اٹ از ناٹ پاسبل کہ انہوں نے گریک کے زمانے میں یعنی وہ بولتے نہیں تھے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم بھی ہم کر لیں گے اوریجنل یونانی زبان میں لفظ کیا تھا تو وی کین گو نو ویئر, کیونکہ حضرت مسیح تو گریک نہیں بولتے تھے, وہ تو سریانی یا سریاک بولتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فلسطین کی زبان جو تھی سریانی تھی, اس لیے انہوں نے اپنی بشارت میں جو لفظ استعمال کیا ہوگا وہ لا محالہ کوئی سریانی لفظ ہی کا ہونا چاہیے. اب وہ دیکھیے ایک اور جو چیز ہے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں خوش قسمتی سے وہ سریانی لفظ ہمیں ابن ہشام کی سیرت میں مل جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کتاب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم معنی یونانی لفظ کیا ہے. یعنی وہ جو سریانی ورڈ ہے جس میں حضرت مسیح نے اس کو کہا ہوگا, وہ کہتے ہیں سیرت ابن ہشام نے اس کو مینشن کر دیا ہے. اور ابن ہشام کون ہے؟ جو ابن اسحاق کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے یوحنس یعنی یوحنا کی انجیل کے باب 15 آیت 23 سے 27 اور باب 16 آیت نمبر 1 کا پورا ترجمہ انہوں نے بیان کر دیا ہے, اور یونانی میں فارکلیت کے بجائے سریانی زبان کا لفظ منہمنا استعمال کیا ہے. آپ دیکھیے کہ سریانی زبان میں یہ لفظ کیا ہے؟ منہمنا. منہمنا ایگزیکٹلی وہ لفظ ہے کہ جو احمد یا محمد کے قائم مقام ہے. اور پھر ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ منہمنا کے معنی سریانی زبان میں محمد اور یونانی میں برکلتس ہے, یعنی وہی پیریکلائٹس جو ہے, یعنی وہ پیریکلائٹس ہے جس کو یہاں تھوڑا سا چینج کر دیا گیا. تو دوسری لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل ورڈ ہے وہ کیا لفظ ہے, وہ اگر آپ معلوم بھی کر لیں کہ وہ پیریکلائٹس تھا, وہ پیریکلیٹس تھا, وہ پیرکلیٹ تھا, that's not going to be to solve the problem, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں یہ یونانی لفظ ہیں. پیریکلیٹس وہ لفظ ہے کہ جو لیٹن میں بھی چلا گیا تھا اسی طرح سے. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ سب یونانی لفظ ہیں تو حضرت مسیح کی زبان تو یونانی نہیں ہے. تو پھر یہ انہوں نے توجہ دلائی کہ دیکھیے کہ سیرت ابن ہشام میں انہوں نے وہ ایگزیکٹلی وہ لفظ بتا دیا ہے سریانی کا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام لیا اگر ہوگا تو یہ لفظ کہا ہوگا, تو وہ نام درج ہے سریانی زبان میں. ابن ہشام نے وہ درج کیا ہے, وہ انجیل تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ انجیل سریانی زبان میں تو لکھی بھی نہیں گئی تھی. اس وجہ سے منہمنا کا جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایگزیکٹ یہ ورڈ ہے منہمنا کا کہ جو انجیل جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہاں موجود نہیں ہے, لیکن ابن ہشام نے اس کو بیان کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ منہمنا کو ٹریس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا مطلب گریک میں کیا ہے. منہمنا کا گریک میں کیا مطلب ہے؟ وہی پیریکلیٹس کا مطلب ہے, وہی جو پیراکلیٹ کا مطلب ہے, یعنی ایگزیکٹلی وہی مطلب ہے کیا؟ احمد یا محمد. تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ اس وقت ہمارے جو جتنے بھی مفسرین ہیں بائبل کے, انہوں نے حضرت مسیح کی اس پیشن گوئی کو مٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن جو اشارات موجود ہیں وہ اتنے قوی ہیں, اور وہ جو لفظ ہے وہ اگرچہ اس وقت جو موجودہ بائبل ہے جو کہ یونانی زبان میں موجود ہے وہ پیراکلیٹس مینشن کرے گی, اور اس کے بالکل جو قریب لفظ ہے وہ پیریکلائٹس ہے. تو پیراکلیٹس اور پیریکلائٹس جو ہے دے آر ٹو ویری کلوز ورڈز. لیکن اگر آپ پیریکلائٹس کو لے لیں, آپ پیراکلیٹس چھوڑ دیتے, یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے کہ جو آپ محمد کے نام کو کہہ سکتے ہیں, یعنی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ یہ پیراکلیٹس کے بجائے پیریکلائٹس ہے تو یہ تو مسئلہ صرف ادھر تک ریزالو کرے گا کہ یہ ورڈ تو یونانی زبان کا ہے, اور حضرت مسیح کی زبان یونانی نہیں تھی, ان کی زبان سریانی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے سریانی میں بھی اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, اور جو انہوں نے ابھی میتھڈالوجی بتائی اس میں ابن ہشام نے بتایا کہ دیکھیے منہمنا کا ورڈ ہے, منہمنا ایگزیکٹلی یہ سریانی کا ورڈ ہے, سریاک کا جو ورڈ ہے, جس کا مطلب اصل میں ایگزیکٹلی وہی ہے جو احمد یا محمد کا ہے, کہ جس کو یونانی میں آپ پیراکلیٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ان کی ایک غیر معمولی کی ایک ریسرچ تھی جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کے اوریجن کو انہوں نے ٹریس کیا, اور جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے آج کی بھی جو انجیلیں ہیں وہ کس طرح سے اس نام کے بارے میں ہمیں پکار کے کہتی ہیں, اور جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے, مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے, میں جاؤں گا تو وہ آئے گا اور وہ ابد تک رہے گا. تو یہ سارے کے سارے جملے ہیں, اس میں نام تو نہیں لیا گیا, لیکن یہ اگر نام آپ نکال دیں اور ان جملوں کو ہی سمجھنا شروع کر دیں تو یہ جملے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پہ پورا نہیں بیٹھتے. اب ایک اور چیز ہے جو انہوں نے آگے بیان کی ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ان کی جو اس وقت تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں. ظاہر ہے یہ تو آپ کے سامنے ایک حاضر کی چیز ہے جو میں پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ جو اس وقت کی جو 4 گاسپلز ہیں جن سے ہم واقف ہیں, یہ ساری کی ساری وہ گاسپلز ہیں جو 329 AD میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کو ایک خاص کاؤنسل آف نائچیا نے اپروو کیا, اور جب یہ اپروو کر کے ان کو کرونیکل بنایا تو اس زمانے میں 32 کے قریب انجیلیں تھیں,
جو 329 AD تک سرکولیٹ کر رہی تھی مختلف لوگوں سے. تو ان میں سے ان 32 میں سے انہوں نے صرف 4 کو سلیکٹ کیا, 28 کو رد کر دیا اور ان کو اپوکریفا قرار دے دیا, ان کو یہ کہا کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے, اور 4 کو انہوں نے کہا کہ یہ جو گاسپل آف لوک ہے, مارک ہے, جان ہے, یہ ساری کی ساری جو ہیں گاسپلز, these 4 are canonical gospels, the rest are apocryphal. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو انہوں نے اپوکریفا قرار دیا ہے اس میں ایک اور گاسپل بھی ہے جس کو گاسپل آف بارناباس کہتے ہیں. بارناباس کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مسیح کی شاگردوں کی جو ابتدائی لسٹ ہے اس میں ان کا نام کہیں مینشنڈ ہے اور کہیں مینشنڈ نہیں ہے, اور یہ وہ بائبل ہے کہ جس میں بارناباس جی کہتے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھا حال ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کوئی اور بائبل یہ بات نہیں بیان کرتی جو بارناباس کی انجیل بیان کرتی ہے. تو اب انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے کہ جہاں ہمیں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ جو انجیلیں ہیں ان میں حضرت مسیح نے نام لے کے پیشن گوئی کی, ان نام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن وہ عبارتیں آج بھی موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو آج جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں گریک بائبل میں پیراکلیٹس کے نام کے ساتھ, وہ کس طریقے سے ٹریس بیک ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پیراکلیٹس کو پیراکلائٹس کے نام سے تبدیل کر دیں کہ وہ ہوتے ہوتے منہمنا تک پہنچ جاتا ہے. اینڈ وچ ایکچولی ٹیلز اس کہ جو یہ جو سارے ترجمے انہوں نے کیے ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے, دنیا کا مددگار آتا ہے, یہاں پہ ہر جگہ احمد یا محمد لکھا ہوگا, یعنی وہ دنیا, یعنی یہاں پہ جو بھی تشریح کی گئی ہوگی وہ تو ان کے ایٹریبیوٹس کی گئی ہے, لیکن نام ہر جگہ پہ جہاں جہاں پیراکلائٹس کا ورڈ آیا ہوا ہے یا پیراکلیٹس کا ورڈ آیا ہوا ہے یہاں اوریجنل ورڈ یہ ہوگا. یہ انہوں نے ایک بڑا کوی ہے جو انہوں نے قیاس کیا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ تو 4 انجیلیں ہیں جس میں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن ان 4 انجیلوں کے علاوہ اور بھی 28 انجیلیں تھیں, اور یہ کوئی ان کی کلیم نہیں ہے, یہ تو خود جو سارے عیسائی علماء اس کو اسٹیبلش سمجھتے ہیں کہ جو 28 دوسری گاسپلز تھیں ان کو انہوں نے رد کر کے مزید یہ صرف جو 4 گاسپلز ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ہماری جو آفیشیل موقف ہے, چرچ کا جو موقف ہے, یہی 4 انجیلیں بیان کریں گی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان 4 کے علاوہ ایک گاسپل آف بارناباس بھی ہے, اور وہ جو بارناباس کی جو انجیل ہے وہ دیکھیے وہ کیا بات بیان کرتی ہے جو ایک اتنی غیر معمولی ہے کہ آپ اس کو جب سنیں گے تو آپ حیرت رہ جائیں گے کہ وہ جو پیشن گوئی حضرت مسیح کے حوالے سے بارناباس کی انجیل میں ہوئی ہیں وہ کتنی قوی ہیں اس معاملے میں. اچھا, یہ اب آپ دیکھیے میں یہ جو پوائنٹ نمبر 10 ہے اس سے ان کا جو ایک سیکنڈ پیراگراف ہے ان سے اس کو پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں جو 4 انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کی گئی ہیں ان میں سے کسی بھی لکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی نہیں تھا, یعنی he was not someone who was with him, اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے حاصل کردہ, یعنی حضرت سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح مراد ہے, یعنی ان سے ان کے صحابیوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں. یعنی اس وقت کی جو 4 گاسپلز ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ڈائریکٹلی ان سے یہ چیزیں سنی ہیں. none of them has said this. اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ ان کے شاگردوں سے انہوں نے حاصل کی ہیں. جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ بھی اس نے نہیں دیا جسے پتہ چل سکے کہ راوی نے آیا خود ان واقعات کو دیکھا ہے یا وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے, یا یہ ایک چند واسطوں سے باتیں اسے پہنچی ہیں. بخلاف اس کے انجیل بارناباس کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح کے اولین 12 حواریوں میں سے میں ہوں, یعنی جو پہلے 12 ڈسائپلز تھے وہ کہتے ہیں کہ میں خود ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک مسیح کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں. اب یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ I am the person who remained with Jesus from the beginning till the end, and whatever I am recording is something to which I am an eyewitness. یعنی میں آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیے جو اگلی بات ہے وہ اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ کتاب میں آخر وہ یہ کہتا ہے کہ رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے. اب یہ دیکھیے یہ مزید وہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ انجیل بارناباس کے جو مصنف ہے بارناباس, اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بائبل کی کتاب اعمال یعنی بک آف ایکٹس, انگریزی میں بک آف ایکٹس ہے, کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص یعنی سائپرس کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. مسیحیت کی تبلیغ اور پیروان مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے.
مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست ان انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے، یعنی شروع میں اس کا نام درج نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی بارنباس ہے یا کوئی اور. متا اور مرکز یعنی جو میتھیو کی اور جو مرکز کی اور جو مارک کی جو انجیلیں ہیں، جو حواری ہیں، ان میں جو فہرست دی گئی ہے، بارنباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف 2 ناموں میں مختلف ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کریں کہ وہ نام کون سے فرق ہیں، لیکن میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں. اور یہ آپ اگلے پیراگراف سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان کیا. کہتے ہیں کہ اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی 4 انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان 4 سے بدرجہ برتر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ خود دیکھ رہا ہے، یعنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے اور وہ واقعات میں خود شریک تھا. 4 انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلے میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط بھی ہے، اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اس میں 4 انجیلوں کی بنسبت زیادہ واضح اور مفصل ہیں. توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پرزور اور مدلل اور مفصل ہیں. جن سبق آموز تمثیلات کے پیرائے میں حضرت مسیح نے یہ مضامین بیان کیے ہیں ان کا عشر اشیر بھی 4 انجیلوں میں نہیں پایا جاتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جناب اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ کی زبان، طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ دینے کو یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی جعلی داستان نہیں جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہو، بلکہ اس میں حضرت مسیح اناجیل اربع کی بنسبت اپنی اصل شان میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، اور اس میں ان کے تضادات کے نام و نشان بھی نہیں ہے جو اناجیل اربع میں ان کے مختلف اقوال کے درمیان پائے جاتے ہیں. کوئی آپ کو کانٹرڈکشن نہیں ملے گی. اور پھر وہ یہ کہ اس میں جو ان کی تعلیمات ہیں وہ آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جس کا بھی وہ آگے جا کے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. تھوڑا سا حصہ ہے جو اس کو ہم ابھی مزید دیکھیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس انجیل میں بات کو بیان کیا ہے. توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی. نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں. ان کی نمازوں پر جو ذکر بکثرت مقامات پر برنباس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اور تہجد کے اوقات تھے جس میں یہ نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ برنباس کی انجیل میں جو مقامات ہیں نماز پڑھنے کے جو اوقات ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو فجر سے عشاء تک ہمیں اور تہجد کے ہمیں معلوم ہیں. اور ہمیشہ نماز سے پہلے وہ وضو کرتے تھے، یعنی وضو کا تذکرہ بھی برنباس کی انجیل میں آپ کو مل جائے گا. انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد و سلیمان کو نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہودی اور عیسائی ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج انہوں نے کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ کنگز ہیں، they are not prophets. حضرت اسماعیل کو وہ ذبیح قرار دیتے ہیں. کہ آپ دیکھیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دیا گیا، تو یہاں پہ وہ بالکل he sets the record right کہ نہیں، اصل ذبیح حضرت اسماعیل تھے. اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع ذبیح حضرت اسماعیل ہی تھے، اور بنی اسرائیل نے زبردستی کھینچ تان کر کے حضرت اسحاق کو ذبیح بنا رکھا ہے. یعنی ایک جو جوئش عالم تھا ان کے دور کا، وہ سب یہ بات بیان اس نے مطلب اکنالج کیا. آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. عیسائی جس وجہ سے برنباس کے مخالف ہیں، اب یہ آگے انہوں نے تھوڑی سی بات بیان کی ہے جس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے مخالف ہو گئے تھے، اور جس میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اس چیز کو بیان کر دیا جائے گا تو اس کو ہم کس طرح سے ہاؤ کین وی ایکسیپٹ اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ ان کتابوں میں کیا وہ بیان کرتے ہیں، تو اس چیز کی آپ تھوڑی سی اور بھی وہ تفصیل کے دیکھیں جو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجیل بارنباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسیحیت کے سرکاری عقیدت کے بالکل خلاف تھی. اس کا مصنف کتاب کے آغاز میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان میں کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنے کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال قرار دیتے ہیں، جس میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولوس بھی ہے. پولوس کون ہے؟ وہ سینٹ پال جو ہے، یہ ان کا یونانی نام ہے پولوس. تو اب یہ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو برنباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے میں اس کی اصلاح کروں کہ ایسا کوئی کام نہیں انہوں نے کیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے
اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اصل میں مسیحیت کی داستان، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہی از ورکنگ سچ بگ میریکلز کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنے کا جو میریکل ہے، اس نے ناٹ دا بنی اسرائیل، رومیوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی۔ رومنس تو پیگنس تھے نا، ان کے بہت سارے اپنے خدا تھے۔ انہوں نے کہا لا محالہ جس شخص کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یا تو وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو خدا کے بیٹے ہونے کا تصور اصل میں رومیوں سے پیدا ہوا، ان کی معجزات کو دیکھ کے، اور یہ ان کے اندر پھر انفلٹریٹ کر گیا۔ اور چونکہ سینٹ پال جو تھے، ہی وانٹڈ ٹو ون دی میجورٹی آف دی رومنس ٹو ہز سائڈ، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو پھر سینکشن کیا اور اس کو مزید زیادہ ایکسیپٹیبل بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن ابھی انہوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عیسیٰ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں، یعنی یہودیہ کے جوڈا جو جگہ ہے اس کے بارے میں یہ ورڈ ہے، میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا، اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں میں وہی معجزے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوتے تھے، تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آئیں کہ جس سے یہ شخص معجزے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا کا یا خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزے ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے، یہ ان کے شاگردوں سے بھی صادر ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، نہ کہ یہ حضرت مسیح کے ہاتھ سے اگر ہوئے ہیں تو خدا کا وہ بیٹا بن گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ کی مفصل تقریریں بیان کرتے ہیں، جس میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس عقیدے کی تردید کی اور جگہ جگہ یہ بتایا کہ جناب اس گمراہی میں پھیلنے میں پر کس قدر پریشان تھے۔ مزید برآں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی۔ اب دیکھیے، یعنی وہ چونکہ حضرت جو بارنباس ہیں، یہ حضرت مسیح کے بعد ان سب چیزوں کی تردید کر رہے ہیں، تو پہلی تردید انہوں نے کس بات کی کہ خدا کا جو بیٹا انہوں نے بنایا ہے یہ رومیوں سے آئی ہوئی ایک داستان ہے جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے۔ دوسری انہوں نے تردید یہ کی کہ دیکھیے صلیب پہ جو چڑھ کے جان دینے کا جو ہماری انجیلیں یہ چیزیں بیان کرتی ہیں یا اس طرف اشارہ کرتی ہیں، انہوں نے ایسی کوئی یعنی وہ صلیب نہیں دیے گئے تھے، یعنی ایگزیکٹلی وہی بات جو قرآن کہتا ہے نا کہ ما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے۔ وہ اپنے چشم دید حالات، یہ دیکھیے جو ان کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، وہ اپنے جو یہ جو چشم دید حالات ہیں، اب ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں ان چشم دید حالات کا۔ اور وہ کیا حالات ہیں ان کو ذرا دیکھیے، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے، یہ وہی ہے جوڈس اسکریوٹ ان کا نام آتا ہے، یہودیوں کے سردار قائن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا، تو اللہ کے حکم سے 4 فرشتے جناب کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ دیکھیے وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، برفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو ایگزیکٹلی برنباس کی انجیل یہ بتا رہی ہے کہ جب یہودی یعنی جب مخبری کی گئی تو وہ جوڈس نے کی، اس مخبری کو جب کیا گیا تو حضرت مسیح کو جب پتہ لگ گیا کہ بھئی ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں یا ان کو پھانسی دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے بھیجے اور وہ ان کو لے گئے، اور یہودا اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی، یعنی ایگزیکٹلی جو شبیہ حضرت عیسیٰ کی تھی اور آواز تھی وہ جوڈس کی یا یہودا کی کر دی گئی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحت کی یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری جو انجیل ہے، یہ جو بیسیکلی سینٹ پال کی جو انجیل ہے اس کے حوالے سے جو تفصیل بیان کر رہی ہے وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو صلیب پہ کون چڑھایا گیا؟ وہ جوڈس تھے، بس مسیح نہیں تھے۔ تو اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے پوری کی پوری توثیق کرتی ہے، حالانکہ نزول قرآن سے 115 سال پہلے اس کے ان بیانات ہی سے کی بنا پر مسیح پادری اسے رد کر چکے تھے۔ یعنی یہ جو مسیح پادری ہیں یہ برنباس کی انجیل کو رد کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ برنباس کی جو انجیل ہے یہ بتا رہی ہے کہ نہ ان کو صلیب دی گئی، جو کہ ظاہر ہے کہ سینٹ پال نے جو پورا فلسفہ ایجاد کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ صلیب دے کے انہوں نے پوری دنیا کی جو جرائم ہیں اگر آپ ان پہ ایمان لائیں گے تو ان کے جرائم کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، صلیب جس کو دی گئی وہ جوڈس تھے، انہوں نے مخبری کی گئی تو سزا کے طور پہ ان کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی، ان کی آواز بھی، تو لوگوں نے ان کو پھانسی چڑھا دیا، ان کو صلیب دے دی، اور جب صلیب دے دی ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے جیزس کو صلیب دی ہے۔ تو اب دیکھیے ایگزیکٹلی وہی واقعات جس طرح سے قرآن ان کو نریٹ کرتا ہے یہ برنباس کی انجیل میں،
بالکل ایسے ہی موجود ہے. اب میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے برنباس کی انجیل سے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہی جو میں نے ابھی آپ کو یوحنا کی انجیل سے سنائی ہیں وہ برنباس کی انجیل میں بھی موجود ہے اور کتنی زیادہ اور ایکوریٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ذرا ایک نظر ان کو بھی دیکھیے پھر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں. تمام انبیاء جن کو خدا نے بھیجا ان کی تعداد 1,44,000 تھی. اب دیکھیے ہمارے یہاں جو یہ روایت ہے نا 1,44,000 یہ 1,24,000 یہ بیسکلی بائبل ہی سے آئی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے برنباس کی انجیل کا, اس میں سے مختلف انہوں نے جو حصے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کمی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈالے گا کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے. یہ دیکھیے کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فریسیوں اور لاویوں نے جو فیرسیز تھے اور جو لیوائٹس تھے انہوں نے کہا اگر تو نہ مسیح ہے نہ الیاس نہ کوئی اور نبی تو کیا تو کوئی نئی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح سے بھی زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے. تو یسوع نے جواب دیا, یسوع کون ہے؟ جیزس ہی ہے. تو یسوع نے جواب دیا جو معجزے خدا میرے ہاتھ سے دکھاتا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں جسے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے ورنہ در حقیقت میں اپنے آپ کو اس مسیح سے بڑا شمار کی جانے کے قابل نہیں قرار دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو. میں تو اس خدا کے رسول کے موزے کے بند یا اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں جس کو تم مسیح کہتے ہو جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صداقت کی باتیں لے کر آئے گا تاکہ دین کی کوئی انتہا نہ ہو. اس دین کی کوئی انتہا نہ ہو یعنی اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اب یہ دیکھیے بعض الفاظ ہیں جو ترجمے کی وجہ سے ضرور خبط ہو گئے جس میں اس طرح کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ وہ مجھ سے پہلے اس کو بنا دیا گیا اور یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ ترجمے کی چیزیں ہیں جو جس میں کچھ پہلو غلطیوں کے ہیں. لیکن آپ ذرا ایک براڈ مفہوم پہ نگاہ رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا. یہ دیکھیے اور کیجیے کہ تمام جو پچھلے انبیاء آئے ہیں وہ ایک قوم کی طرف آئے ہیں. اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلی جہاں سوائے اس کے جن کی وہ بھیجے گئے تھے. مگر خدا کا رسول جب آئے گا, دیکھیے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ اللہ کا رسول یہ برنباس کہہ رہے ہیں, برنباس کی انجیل کہہ رہی ہے کہ حضرت مسیح نے یہ بات کہی. یعنی برنباس کی انجیل یہ کہتی ہے کہ حضرت مسیح یہ کہتے ہیں کہ مگر خدا کا جو رسول آئے گا خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا. وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا کلا کما کرے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا. اس سے آپ ایک تصور کیجئے کہ جو خانہ کعبہ کے بت توڑے گئے یہ ایگزیکٹلی اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. اسی کے آگے شاگردوں کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے ایک تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے کیا مکالمہ کیا, لیکن اس مکالمے کی ایک چھوٹی سی رداد بھی آپ سن لیجئے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی کیونکہ وہ فہم اور نصیحت, حکمت اور طاقت, خشیت اور محبت, حزم اور برا کی روح سے آراستہ ہوگا. وہ فیاضی اور رحمت, عدل اور تقوی, شرافت اور صبر کی روح سے مزین ہے. آپ دیکھیے نا صادق اور امین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے تشریح میں پہلے یہ بیان کیا. جو اس نے خدا سے ان کی تمام چیزوں کی یہ نسبت تین گنی پائی جنہیں خدا نے اپنی مخلوق میں سے یہ روح بخشی ہے. کیسا مبارک وقت ہوگا جب دنیا میں وہ آئے گا. یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے, اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا. اس کی روح کو دیکھنے سے خدا نے اس کو نبوت دی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے کیونکہ یہ مرتبہ ہی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی مقدس ہستی ہو جاؤں گا. تو یہ ابھی ظاہر ہے پیشن گوئیاں چل رہی ہیں لیکن یہ آپ ان کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ دیکھیے جو برنباس کی انجیل میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کہہ کے حضرت مسیح نے بیان کیا اور جیسے میں نے کہا کہ بعض چیزیں ترجمے میں خبط ہو گئی ہیں جو ترجمے میں صحیح بیان نہیں ہوئی ہیں جس میں یعنی اس طرح سے تاثر دیا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہو چکے ہوئے تھے اور حضرت مسیح کی ان سے ملاقات کسی جگہ پہ ہوئی تھی اور اس بنا پہ وہ گواہی دے رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترجمے میں اس طرح سے درست نہیں ہے لیکن بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برنباس کی انجیل ہے وہ آپ کو یہ بات بیان کرے گی کہ جو خدا کی جو الوہیت ہے حضرت مسیح کا کفارہ صلیب پہ چڑھے کفارہ نہ دینے کی پوری بات ہے. پھر تسلیس آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. تسلیس کا جو عقیدہ جو بعد میں داخل کیا گیا تو آپ انٹرنیٹ پہ ہر زبان میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. برنباس کی انجیل کو آپ پڑھیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس انجیل نے قرآن کے نیریٹو سے پہلے کی قرآن کے نیریٹو کو بیان کر دیا تھا. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ اصل میں برنباس کی انجیل میں پہلے سے موجود ہے لیکن انفارچونیٹلی عیسائیوں نے 329 AD میں اس کو اپوکریفل بکس پہ قرار دے کے اس کو رد کر دیا تھا
اور آج بھی وہ اس کو ایک ایسی کتاب مانتے ہیں کہ جس کی توثیق نہیں کرتے، جس کو کینونیکل نہیں کہتے. تو مقصد آج کی اس گفتگو خواتین حضرات یہ تھا کہ استاد ابوالعلا مودودی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کے پیشن گوئی پر یہ نوٹ جو انہوں نے لکھے ہیں چند اپنی تفہیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے، اس میں یہ آپ کے سامنے آ جائے کس طرح سے انہوں نے جو ورڈ منہمنا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ نام لے کے جس نام کے بارے میں ہم گمان کر رہے تھے وہ کیا سریانی میں نام ہوگا، تو اس کو انہوں نے ٹریس کیا ہے اپنے ہشام سے کہ یہ ورڈ تھا ایکچولی جو ایگزیکٹلی اسی مفہوم میں ہے جس میں ہم احمد کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اس وقت کی جو موجودہ اناجیل ہیں ان کے اندر جو صفاتی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ نہیں جاتی. اور اگر کوئی کثر رہ گئی ہے تو اگر آپ برنباس کی انجیل کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، صلیب کس کو دی گئی تھی، اور حضرت مسیح کو بالکل ویسے ہی فرشتے لے گئے تھے محفوظ کہ ان کو ایک خراش بھی نہیں آئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا موت دیکھ کے. تو میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، اور یہ ضرور آپ کو کہوں گا جب آپ کو موقع ملے آپ تفصیل سے، میں نے سارے حصے کو نہیں پڑھا، آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی جو حجت ہے وہ خود قرآن کے آنے سے پہلے ان کے یوں سمجھ لیں اس انجیل کے ذریعے سے کتنی زیادہ نمایاں اور محقق ہو کے بیان ہو گئی تھی. چونکہ اس انجیل کو قرآن کے آنے سے 200 سال پہلے ہی ایک لحاظ سے رد کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو سیٹ رائٹ کرنا تھا کہ جو اصل واقعات ہیں وہ صحیح ترتیب سے سامنے آ جائیں، تو قرآن نے پھر اس کی تردید کر دی. ورنہ جو برنباس کی انجیل ہے وہ اس چیز کے لیے کافی تھی کہ وہ ایگزیکٹ وہ اکاؤنٹ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہوا اور جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اس کو وہ بتا سکے. میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی خدمت پر بہت بہت شکریہ، اور استاد محترم خدا آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، تاکہ ہم دقت نظر سے کی جانے والی ریسرچ کو آج بھی سنتے رہیں، سمجھتے رہیں. تو پہلا سوال ہے نوشاد کا. نوشاد پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, I've been a member of this group right from the beginning. Of course, missed out a few parts, but today I think I raised my hand much earlier than coming to the end, because I have to say hats off to Maududi Saab for his research, and hats off to you for a brilliant representation of whatever you have researched. Is absolutely awesome, mind-blowing. I have no questions because it will take some time for what you've said to sink into me. I just want to express my gratitude and appreciation for today's lecture. Thank you very much. جی بہت بہت شکریہ. اس میں تو ظاہر ہے مودودی صاحب کی اپنی جو ایکسٹراڈنری شخصیت ہے، اس کا جو کمال ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ ایک قرض ہے جو میرے خیال ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اس لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ ریسرچ ہے کہ جو it's really something which has opened up a lot of areas of research. Absolutely. He's done a better job than Sherlock Holmes would have been able to do on this subject. Thank you very much, sir. Thank you. بہت شکریہ نوشاد. اگلا سوال ہے عدیل قریشی کا. آپ کا عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. سر یہ جو انجیل ہم اسلام اسٹڈی سرکل میں پڑھتے ہیں، جو آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ انجیل برنباس ہے یا وہ کوئی اور انجیل ہے؟ نہیں وہ برنباس کی تو چونکہ انجیل کو انہوں نے کینونیکل نہیں قرار دیا ہوا اور اس کو انہوں نے ڈس اون کر دیا، تو وہ تو میں نہیں پڑھاتا. میں تو آپ کو جو ان کی ایکسیپٹڈ انجیلیں ہیں 4 میتھیو، مارک اور جو جان اور لوک، 4 جو ان کی ہیں، تو میں تو انہی سے آپ کو ایکسیپٹ دیتا ہوں. تو یہ جو برنباس کی ہے یہ تو ان 28 میں سے ایک ہے جن کو وہ رد کر چکے ہیں. ریمبر 32 یا 33 تھیں جس میں سے دے سلیکٹڈ 4. تو یہ جو 4 ہیں میں ان میں سے آپ کو پڑھاتا ہوں جو ان کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اس جو آپ نے ابھی دکھایا جو ہمیں یہ مودودی صاحب کی ریسرچ، اس کے مطابق تو یہ 4 ایکچولی ایسی ہیں جن کے اندر جو سینٹ پال ہیں انہوں نے کافی حد تک خود انٹینشنلی تعریف کی رومیوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ 4 تو لیسٹ ریلائبل ہے ایز کمپیئر ٹو برنباس. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جن حصوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں وہاں پہ جو پولیمیکل حصہ بہت کم ہوتا ہے وہ زیادہ تر حضرت مسیح کی اخلاقی تعلیمات ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو 4 انجیلیں، ایسا تو نہیں نا کہ وہ بالکل ہی ان کو ہم قابل رد ہیں. تو ان 4 انجیلوں میں سے بھی وہ حصہ جو کہ یوں آپ سمجھیں کہ ایک ایکسٹراڈنری مورل ٹیچنگ کا باعث بنتا ہے، اس سے میں وہ حصہ ضرور لے لیتا ہوں. یہ تو اصل میں ایک ہسٹوریکل ٹوٹل معاملہ ہے نا کہ آپ بتائیں کہ اوتھینٹسٹی اور
جو عقائد کے پہلو سے جو کرسچینٹی ہے وہ کن فیزز سے گزری، تو اس وقت میرا پڑھانے کے موقع پہ یہ چونکہ نقطہ نظر نہیں ہوتا یا آبجیکٹیو نہیں ہوتا، اس وقت آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں اخلاقی تعلیمات حضرت مسیح سے ملی ہیں ان کو بھی ہم پڑھتے رہیں، تو اس وجہ سے ان سے انتخاب بھی کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے اکرم بھٹی صاحب کا۔ اکرم صاحب اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر باقی تو سب جو آپ نے بڑا شاندار سب صحیح سمجھ میں آ گیا، لیکن جب اپنے برناباس کا جو ہمیں اقتباس سنایا اس میں انہوں نے سب کچھ باقی تو صحیح کہا جو قرآن پاک میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے معاملے میں پھر وہی بات آ گئی کہ 4 فرشتے ان کو زندہ اٹھا کے لے گئے تھے، جبکہ غامدی صاحب وہ نہیں، یہ تو یہ کہ جب ان کو وہ جو رومی فوج پکڑنے کے لیے آئی ہے تو وہ ان کو لے گئے تھے، یہ اور واقعہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لے گئے تھے اور زندہ اٹھا کے لے گئے تھے، یہ تو اس موقع پہ ان کی جان بچانے کے لیے وہ لے گئے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ ان کو مطلب اٹھا لیا گیا۔ جو فوجی جنہوں نے اریسٹ کیا تھا ان کی بات ہے، یہ اریسٹ کے ٹائم پہ تھا۔ اچھا جزاک اللہ، شکریہ، یہ میں کنفیوژن ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال عدیل قریشی صاحب کا ہے۔ عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے۔ سر جو بیسیکلی یہ بات کی جاتی ہے کہ جیوز نے تو نہ ہی حضرت عیسیٰ کو مانا ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو آر دے اسٹل ویٹنگ فار جیسس ٹو ارائیو اینڈ دین آفٹر جیسس وہ نبی جس کا کہا جاتا ہے ان کو؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں اس وقت، دیکھیں نا حضرت مسیح کا انتظار مسلمان بھی کر رہے ہیں، حضرت عیسائی بھی کر رہے ہیں، اور چونکہ جوز کے نزدیک جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ تو حضرت مسیح کو نہیں مانتے، انہوں نے تو ان کا انکار کیا ہوا، تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو اس وقت تو تینوں ہی کسی نہ کسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سیکنڈ کمنگ آف انادر پروفٹ جن کا حضرت الیاس کا ذکر کر رہے تھے، ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے؟ ان کا بھی ان کے ہاں یہ ملتا ہے یہ کانسیپٹ کہ انہوں نے بھی دوبارہ آنا ہے، یعنی یہ جو کرسچن جو سمجھ لیں جو بلیفس ہیں اس میں ان کو یہ ان کے ہاں بلیف شامل ہوگی ہے کہ ہی ہیز ٹو کم اگین، لیکن وہ پھر اتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اہمیت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ جب حضرت مسیح آ گئے اور پھر ان کو صلیب دے دیا گیا تو پھر سارا کا سارا نیریٹو اس کے گرد گھومنا شروع ہو گیا، اور پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اس وقت جا رہے ہیں لیکن دوبارہ آئیں گے، تو وہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ ایلیا یا الیاس کا جو سیکنڈ ریٹرن ہے اٹ بیکیم امٹیریل، کیونکہ جب اصل پروفٹ آ گئے جس کا ان کے بارے میں خیال تھا کہ اصل ہیں، تو پھر سب اسی کے گرد ریوالو کرنا شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال ہمارے چیٹ گروپ میں سے ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مولانا مودودی سیکنڈ کمنگ آف جیسس پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے معین الدین صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ استاد امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے سورہ احزاب کی ورس نمبر 32 پر، تو میں نے سر پڑھی تھی وہ تفسیر، تو اس میں حضرت نے کہا کہ وہ منافقین شرارت اور جو بہتان لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کی حفاظت میں امہات المومنین کو یہ حکم دیا کہ آپ کا رویہ شفقت سے ہوتا ہے لیکن اب آپ نرمی نہیں اختیار کریں گے، تو الحمدللہ پوری تفسیر قابل سمجھ تھی، لیکن کچھ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ان کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں سر، میں بس ابھی ایک طالب علم ہوں، دونوں کو سمجھنا چاہ رہا ہوں بس۔ تو جب میں اس کی تفسیر ان سے کمپیئر کرا تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو موضوع بنایا گیا ہے نا یہ سبجیکٹ کے امہات المومنین کا رویہ پہلے نرم تھا، شفقت کا تھا، یہ بات غلط ہے کہ امہات المومنین پہلے نرمی سے بات کرتی تھی۔ دوسرا، اور وہ جو حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ دوران نماز اگر امام غلطی کرے تو مقتدیوں میں سے اگر کوئی خاتون ہو تو ہتھیلی کو تالی ماریں گے، پہلا، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اور پاس جانے سے بچو، چاہے وہ جو ہے اپنے قریب کی یعنی سالیاں ہوں یا بھابیاں ہوں، تو ان دو روایتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے اور آواز باہر نہیں آنا ہے اس آیت سے ملا کے۔ تو ابھی میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے وہ بھی سمجھ میں صحیح آ رہی،
ان کے جو دلائل بتا رہے یہ انڈائریکٹلی یہاں ہو رہے مگر وہاں کو وہاں یہ بھی صحیح دکھ رہے. تو اب میں اپنے اوپینین کہاں سے چوز کروں سر, یہ ہے یا یہ ہے؟ اس کے بعد آپ ایک اور کام کیجئے کہ جو ہمارے استاد ہیں جاوید احمد حامدی, ان کی جو کتاب میزان ہے اس میں جہاں انہوں نے اختلاط مرد و زن کا ایک چیپٹر لکھا ہے قانون معاشرت میں, اس کو آپ دیکھیے تو انہوں نے اصلاحی صاحب کی جو کچھ آپ کو کانٹریڈکشن نظر آ رہی ہے نا کہ وہ دونوں باتوں کو بیان کر رہے ہیں, اس کو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ ایک اگلا سٹیپ ہے, اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تصفیق نساء ہے یعنی جو خواتین کا مارنا, اس کا کوئی بھی تعلق اس پردے سے نہیں ہے بلکہ اس کلچر سے ہے. اس کو ایکسپلین آپ کو سامنے کر دیں گے کہ ان کے لیے جب نماز میں کریکشن کا جو تعلق ہے آواز کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے, بلکہ اس زمانے کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ پہلو تھا کہ خواتین کے لیے آداب کے اندر چیز رکھی گئی. اور وہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں ایاکم والدخول النساء والی جو بات ہے کہ آپ اکیلے نہ ملیں, وہ تو ایک سد ذریعہ کی روایت ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہیں گے ہی کہ آپ خواتین سے اکیلے نہ پڑھیں, اور پھر یہ کہا گیا کہ دیور کے معاملے میں تو خاص طور سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ تو ایک ایکسٹرا احتیاط کی بات ہے تخلیہ ملنے کی, اکیلے ملنے کی, یعنی روایت تنہائی پر ہے, تنہائی پہ ہے. کیونکہ دیکھیے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے جی ایاکم والدخول الی النساء. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا جی کہ دیور کے بارے میں کیا ہے, تو آپ نے کہا دیور تو موت ہے. تو لوگ دیور کو موت ہے کا لفظ لے لیتے ہیں, وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ روایت ہے کیا. روایت یہ کہہ رہی ہے کہ تخلیہ میں نہ ملیں, اکیلے میں نہ ملیں, کہ شیطان جو ہے وہ پھر اپنی کارستانیاں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن یہ جو مزید کچھ چیزیں کو پرسائز کرنے کے لیے اگر آپ ان کی کتاب میزان کا وہ چیپٹر کا حصہ پڑھ لیں گے, جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں, تو وہ مزید آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی. سر یہ ایک اور بات لاسٹ, یہ جو ابھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو موضوع غلط موضوع لیا گیا ہے کہ امہات المومنین پہلے یہ آیت سے پہلے نرمی کا رویہ اختیار کرتی تھیں, تو کیا یہ بات درست ہے کہ امہات المومنین؟ جی یہ تو قیاس کیا جا رہا ہے نا, اس کا کوئی دلیل تو نہیں ہے. یعنی اصل میں یہ تو قرآن مجید تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول, جی یعنی جو عربی کے ورڈز تو یہ ہے نا کہ فلا تخضعن بالقول, کہ اپنی بات کے اندر کوئی ایسی گفتگو یعنی کوئی ایسا سینٹینس آپ کی زبان سے نہ نکلے کہ جس کے نتیجے میں کہ دوسرے آدمی کو کوئی جس کے دل میں کوئی طمع ہے کہ بھئی میں کچھ ان کے اوپر اثر ڈال سکتا ہوں, تو وہ محسوس ہو کہ میری امید بر آ رہی ہے. وہ الفاظ بھی آگے یہ آ رہے ہیں نا کہ جس کے دل میں طمع ہو تو وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میری جو طمع ہے یا میری جو لالچ ہے یہ شاید یہاں پوری ہو جائے گی. تو مراد یہ ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو, یہاں نرمی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہ مراد ہو رہی ہے کہ بس ایسی بات ہو کہ جس کے اندر دوسرے آدمی کو کوئی بھی یہ حوصلہ افزائی نہ پیدا ہو کہ بھئی میں ان کے قریب آ سکتا ہوں. یہ ہے جو وہاں پہ بات بیان کی ہے. سر ابھی کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین کسی سے اگر اچھے انداز میں بات کر دیں تو کچھ لوگ انہیں مولسٹ کرتے ہیں. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے اگر لوگ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کسی خاتون کا اور اچھے انداز سے بات کرنے کا, تو یہ تو ہر خاتون کو حق حاصل ہے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو دفاع کرے. یہ تو ایک سچویشنل چیز ہے جو جگہ جگہ پائی جائے گی اور جگہ جگہ اس کو دیکھنا چاہیے. اس وقت ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن سے استدلال کرنا کہ خواتین کو بہت سخت انداز میں یا بہت درست طریقے سے بات کرنی چاہیے نامحرم لوگوں سے, یہ جو استنباط ہے یہ اس آیت سے جو نکالنا ہے یہ درست نہیں ہے. ابھی سر میرا ایک لاسٹ علمی سوال ہے, بس ایک لاسٹ سوال سر پلیز, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ ابھی اگر کوئی خاتون اچھی نیت سے شفقت سے اگر کسی سے بات کرے, اگر دل میں یہ برا خیال نہ رکھے کہ وہ اپنی طرف زنا کے لیے مائل نہ کرے, یہ ارادہ نہیں رکھے, اگر کسی سے خلوص سے شفقت سے اچھی نیت سے اگر بات کرتی ہے تو اس وقت بھی کیا وہ گناہگار ہوگی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ تو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ خلوص اور شفقت سے اپنی بات کر رہے ہیں جیسا کوئی پہلو نہیں ہے. وہ تو ایک خاص موقع اور محل تھا. منافقین نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی. دیکھیے وہ پس منظر سمجھیے, منافقین نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسٹینڈلائز کرنا چاہتے تھے. نظر آ گیا تھا کہ اب عام طریقے پہ دین جو پھیل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت, اس کو روکنا پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے یہ اونچے ڈنڈے اختیار کیے کہ ان کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنا شروع کر دیا تاکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کم ہو جائے اور اس سے اسلام کی جو بڑھتی ہوئی قوت کو دھچکا لگے. یہ ایک کانسپریسی تھی جو ہیچ کی گئی, اور سورہ احزاب نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے اور الفاظ استعمال کیے کہ والذین یؤذون, یعنی وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں پیغمبر کو,
اور اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ملعونین، تو یہ لعنت زدہ ٹھہریں گے. اور اینما سکفوا قتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں گے ان کو بے دریغ طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. وہ تو ایک ہراسمنٹ کی اور یوں سمجھ لیں ایک بہت بری فضا کو کریٹ کرنے کی پس منظر کی بات ہے. اس کو آپ اٹھائیں اور آج کے حالات پر منتخب کر دیں تو یہ تو ایک ناموضوع ہوگا نا. سر اگر آپ کسی بڑی معذرت کے ساتھ آخری سوال سر، اگر کسی خاتون کو یہ اندیشہ ہو کہ فلاں شخص جو میرے سامنے کا ہے اسے واضح اندیشہ ہو کہ اب میری بات سے ضرور فائدہ اٹھانے والا ہے، تو اس وقت اگر وہ سختی اختیار کر لیتی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایک کامن سینس کا دفاع ہے جو ہر خاتون کر سکتی ہے. اس وقت ہم اس آیت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اس آیت کو آپ چھوڑ دیں تو ہر خاتون کو اگر محسوس ہوگا کہ دوسرا آدمی کو ایڈوانٹیج لے رہا ہے تو وہ سختی کی آپ بات بھی نہ کرے، وہ اعراض کر لے، وہاں سے ہٹ جائے. وہ تو تمام وہ چیزیں کہ جو اختیار کرنی چاہیے وہ اختیار کر سکتی ہے. آیت سے ہٹ کے سوچے نا کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو ٹیز کرے، کسی خاتون کو زیادتی کرنے پہ آ جائے یا کوئی انڈیو ایڈوانٹیج لے تو کیا نیچرلی ریاکشن ہوگا کسی خاتون کا؟ وہ ظاہر ہے گریز کرے گی. تو یہ بالکل سچویشن ہی فرق ہے. قرآن کی اس آیت میں بالکل اور چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سلمان نثار کا. بہت شکریہ مجدد صاحب. سلمہ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ برمباس کی جو آپ نے انجیل بتائی ہے اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے میں ویسے پڑھ چکی ہوں تفسیر ان کی مودودی صاحب کی، لیکن جتنا اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے یہ مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا. میرا یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ چاروں انجیلیں جن سے یہ لوگ اب جس کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کیا اس انجیل کو کوئی بھی وہاں پر اہمیت نہیں دیتا جس میں اتنی صاف اور واضح طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے جو روایتی اسکالرز ہیں وہ بھی برمباس کی انجیل کو جو ہے دیکھیں روایتی اسکالرز تو اس کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو نیریٹو اور جو بیان ہے بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے اور جس طرح سے قرآن نے صاف کیا معاملے کو. لیکن جو کرسچن چرچ ہے وہ اس کو ڈسکارڈ کر چکی ہے. دیکھیے ان کے ہاں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو اناجیل کی ایک سلیکشن کی گئی تھی 329 AD یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی 250 سال پہلے، اور کاؤنسل آف نائکیا ایک کاؤنسل ہے، ان کے ایلڈرز کی کاؤنسل تھی، ان کے جو مذہبی لوگوں کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان 32 اناجیل میں سے یہ 4 انجیلیں ہیں جن کو ہم اوتھینٹک قرار دیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں کینونیکل، اور باقیوں کو انہوں نے کہا یہ نان اوتھینٹک ہیں، وہ کہتے ہیں اپوکریفا، یعنی اپوکریفل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ ٹو بی کنسلٹیڈ، اور اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. اس وجہ سے ان کے ہاں تو کوئی بھی اس کو اوتھینٹک نہیں سمجھتا. چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر تو آپ ان پر کوئی اس سے بات نہیں کر سکتے بیکاز دے ہیو ڈسکارڈڈ اٹ، اور اس کو چھاپتے بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح فراہی صاحب نے بہت ساری چیزوں کو قرآن کی ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اور مختلف زاویے سے بھی ہمیں سمجھایا، اور بہت سارے عربی کے الفاظ کے جو ہے وہ معنی جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کلاسز میں تو ہمیں سمجھ آئے، تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ عیسائیوں میں کوئی ایسا اسکالر نہیں آیا یا کوئی ایسا گروپ نہیں آیا جو ان چیزوں کو ان کی درست کرتا یا اس کے بارے میں کچھ ہو؟ ان کے ہاں تو ایک ہی ریفارمیشن ہوئی ہے جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن اس کو آپ کہتے ہیں، اور اس میں ایک ہی اصلاح کی گئی ہے کہ جو پوپ کا ادارہ تھا یا یہ جو پیپلسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پوپ کو حیثیت انہوں نے دے دی ہے جو خود ورچولی کسی پیغمبری کی ہوتی ہے. تو ایک ہی اب تک ریفارمیشن ہوئی ہے جس میں انہوں نے کلیسا کے اس ادارے کو انہوں نے پوپ کی حیثیت کو ختم کیا. اس کے علاوہ ان کے ہاں چونکہ اصل سرشتہ موجود نہیں ہے نا، دیکھیے سرشتہ موجود نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل زبان میں وہ کتاب موجود نہیں ہے. تو جب اصل زبان میں اناجیل موجود نہیں ہوں گی تو پھر اصل میں آپ ترجموں ہی کی مدد کریں گے نا، مدد لیں گے. ابھی آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو اقتباسات پڑھے تھے ان میں سے ایک ہی لفظ کو انہوں نے کئی طرح ٹرانسلیٹ کیا تھا، کہیں کاؤنسلر کہا، کہیں مددگار کہا، کہیں دنیا کا سردار کہا، کہیں کچھ اور لفظ استعمال کیے، لفظ کم و بیش ایک ہی تھا. تو یہ مترجمین نے سارا کام کیا. تو جب آپ ترجمے سے کام کر رہے ہوں گے آپ کے پاس اصل نہیں ہوگی تو یہ لامحالہ یعنی اس میں آپ اور کوئی پیش رفت کر نہیں سکتے. تو قرآن کا دیکھیں یہی وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل کتاب آپ کو دی جس کی اصل زبان پرزرو کر دی، جس کے آپ ترجمے میں آپ ریلائی نہیں کر سکتے. کوئی ترجمہ اگر غلط کرے گا تو آپ قرآن کے اصل ٹیکسٹ کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قبول نہیں کرتا ترجمہ،
یہ ٹیکسٹ قبول نہیں کرتا آپ کے ترجمے کو. یہ حیثیت کسی بھی پریویس اسکرپچر کو اب حاصل نہیں ہے. مترجمین اندازہ کرتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈوکیٹ مراد ہے, یہاں پہ اسسٹنٹ مراد ہے, یہاں ہیلپر مراد ہے, یہاں کاؤنسلر مراد ہے, لیکن سارے وہ دیر آل اندازے. اور جیسے یہ میں نے کہا کہ پروڈیکٹس اور پیریکلائٹس یہ دو ورڈز تھے جو بڑے قریب المخرج ہیں یونانی زبان میں. ایک کے بارے میں ان کو اشتباہ ہو گیا کہ وہ کیا ہے, لیکن اگر آپ پیریکلائٹس کا ورڈ لیں تو جیسے مودودی صاحب نے بتایا کہ یہ کتنا قریب ہے محمد کے ترجمے سے, تو لیکن انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور اس کے ایک اور قریب المخرج لفظ کو لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنل تو تھا نہیں ان کے پاس, اب انہوں نے کیا سرائی کرنی تھی. تو اوریجنل نہ ہونے کے یہ سارے آپ کہہ لیجیے یہ مسئلے ہیں. جی سر, بہت شکریہ سر, بہت اچھا بتایا آپ نے, تھینک یو. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آصف علی صاحب کا. آصف صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے جو 32 انجیلوں کا تذکرہ کیا, جس میں 4 جو ہیں وہ تو اتھینٹک ہیں اور ایک برنباس کی جس میں مولانا مودودی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے, تو جو باقی 27 انجیلیں ہیں یعنی وہ ہمیں بالکل اویلیبل ہی نہیں ہے تاریخ میں؟ اور اگر نہیں, وہ اویلیبل ہے, نہیں ان میں اویلیبل ہے. گاسپل آف تھامس ہے, گاسپل آف جوڈتھ ہے, اور آپ کو ملیں گی, وہ مل جائیں گی آپ کو, لیکن ان کو اپوکریفا کہتے ہیں کہ دے آر نان کینونیکل. تو اگر آپ ان کو کریں گے نا گوگل, اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو جو, اگر آپ کہیں گے اپوکریفا کون سی کتابیں ہیں تو ان کی لسٹ آپ کو دے دیں گے, ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کو آن لائن مل جائیں گی. اور گاسپل آف تھامس اگر آپ پڑھیں گے وہ بھی آپ کو بڑی حیران کرے گی, اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو لگے گا جیسے قرآن کے قریب ہے, لیکن وہ ان کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ موجود ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ چونکہ اس کو ڈسکارڈ کر چکے, آپ ان پہ حجت نہیں قائم کر سکتے. صحیح ہے. نہیں, ان پر حجت قائم تو چلیں, وہ تو ایک الگ ایک پہلو ہے. تو کیا ہم ایسی کوئی ریسرچ موجود ہے کہ یعنی جیسے انجیلیں 4 جو اتھینٹک ہیں اور جو باقی ہیں, ہم اس کو ایک کمبائن کر کے اور اس کو کمپیئر کریں قرآن مجید کی روشنی میں کہ کیسے ہم حجت قائم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی ریسرچ موجود ہے یا وہ جو ریسرچ ہے نا, وہ دیکھیے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے جو اشارات ہیں وہ اصل میں اب فیصلہ کن ہے, کیونکہ دیکھیے جتنی بھی اور انجیلیں ہیں وہ سب ترجمے ہیں. تو جو ترجمے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو کسی فائنل جگہ پہ نہیں کھڑا کرتے. یعنی جیسے ہی آپ کسی چیز پہ ہم ٹھونک کے بات کرتے ہیں تو دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جیسے پیریکلیٹس اور پیریکلائٹس قریب المخصص ورڈز ہیں, انہوں نے ایک کو کہا کہ نہیں یہاں مراد یہ نہیں ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرے پاس تو کوئی نظریہ نہیں ہے, میں تو قیاس کروں گا کہ یار آپ کو یہ چاہیے تھا, آپ یہ لفظ دے دیتے. میرے پاس اوریجنل ہوتا تو میں کہنا دیکھیے یہ اوریجنل کے کتنے قریب ہے. تو اوریجنل نہ ہونے کی وجہ سے جو باقی بھی جو انجیلیں ہیں وہ پھر ہمارے لیے کوئی اس پہلو سے مددگار ثابت نہیں ہوتی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اوریجنل ورڈ کیا تھا. قرآن اصل میں یہ جگہ پہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری ورڈز جو تھے وہ کیا ہیں. اب آپ اس کی روشنی میں اگر آپ باقی جو 28 اناجیل کو پڑھیں یا یہ جو 4 ایکسیپٹیبل اناجیل کو پڑھیں تو ان کی صحت اور عدم صحت میں آپ بہت قریب تک پہنچ سکتے ہیں جج کرنے. صحیح. اور اس میں جو رسول اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ نبی ایسا ہوگا جو بیسیکلی, تو وہ بھی ہمیں قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا قرآن کی روشنی میں. اور یہ دیکھیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ذکر کیا اس پہلو سے, تو جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن جو کہتے ہیں, جس کے جو مصنف ہیں وہ یوحنا عارف ہیں, جان دا ڈیوائن ان کا نام ہے, یوحنا عارف جان دا ڈیوائن. اس کا جو عربی نسخہ ہے, آپ حیرت سے اس بات کو شاید جانیں کہ اس کا جو عربی نسخہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے, نام نہیں لیا گیا, لیکن نام لینے کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ آئے گا, اور عربی کے ورڈز ہیں یدعا صادقم و امینا. عربی میں عربی جو بک آف ریولیشنز ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئے گا اور اس کو صادق اور امین کے لقب سے پہچانا جائے گا. یہ ایگزیکٹلی بک آف ریولیشنز اگر آپ آج بھی ابھی بھی آپ گوگل کریں اور اس کا عربی جو عربک ورڈز عربک ٹرانسلیشن نکال لیں تو یدعا صادق و امینا, جی صادق اور امین جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نام سے مشہور تھے وہ آپ کو الفاظ آج بھی لکھے ہوئے مل جائیں گے. نام نہیں ملے گا لیکن ان کی اوصاف مل جائیں گے. تو اس طرح سے یہ اتنی سٹڈیز ضرور ہوئی ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں جو بائبل کی پیشن گوئیاں ہیں ان کو یہ رکھ کے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے کیسے یہ پیشن گوئیاں ہیں, یہ قرآن مجید کی بات کی تائید کرتی ہیں لیکن لفظ وہ موجود نہیں ہے. ہمارے جو اپنے انسٹیٹیوٹ ہے المورل انسٹیٹیوٹ کے ایک اسکالر رہے ہیں, مرحوم ان کا انتقال ہو گیا, عبدالستار غوری صاحب, ان کی ویب سائٹ بھی ہے اسی نام سے, آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں. ان کا تو خاص کام یہی تھا کہ جو بائبل کی جو پیشن گوئیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اس پر انہوں نے ڈیٹیل کام کیا, بتایا کہ دیکھیے
جو مختلف پیشن گوئیاں ہیں، اگرچہ اس میں نام موجود ہیں، نام موجود نہیں ہے، لیکن جو جملے ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ منطبق نہیں آتی. جو غزل الغزلات ہے، جو سولومن کی حضرت سلیمان کی کتاب ہے، جو سانگ آف سانگز کو آپ کہتے ہیں، اس پہ ان کا کام ہے. پھر اور بہت ساری پیشن گوئیوں پہ کام ہے. بعض پیشن گوئیوں کے بارے میں عیسائیوں نے کہا جی کہ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ یسیع نبی نے اگر کی ہیں تو وہ اصل میں عیسایہ تھے جو انگریزی میں، وہ فلاں پہ منطبق ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنے کام میں بتایا کہ نہیں، جو پیشن گوئیوں کے الفاظ ہیں وہ کس طرح سے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پہ پورے نہیں ہوتے. تو اس طرح کی اسٹڈیز تو ہوئی ہیں، اور آپ کو عبدالستار غوری کے علاوہ بھی لوگ مل جائیں گے. لیکن چونکہ میں عرض کروں نا کہ وہ اوریجنل ہمارے پاس نہیں موجود ہے، تو وہ پھر سب چیزیں پھر اصل میں تھوڑی سی قیاسی ہو جاتی ہیں. قرآن اصل میں وہ اوریجنل چیز ہے. قرآن مجید وہ اوریجنل چیز ہے کہ جو اصل میں ٹھیک آپ کو جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں عیسائیت کے اندر انحراف پیدا ہوا، وہ بالکل اور انحراف تھا جو رومن کرسچینٹی کے اندر تھا. اب دیکھیے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ کرسچینٹی ہے جس کو رومن کرسچینٹی قرار دیتے ہیں، جو زیادہ تر سینٹ پال سے چلی ہے، جس کو ہم پولائن کرسچینٹی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو عرب میں زیادہ تر عیسائی آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر سینٹ پیٹر کے فالوورز تھے، پطرس ان کو آپ کہتے ہیں. تو ان کے ہاں دیکھیے آپ کو وہ عقیدہ نہیں ملے گا جو پولائن کرسچینٹی میں، جو کہ رومنس کیا ملتا ہے. دیکھیے ان کے یہاں کفارے کا عقیدہ موجود ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے پورا قرآن خالی ہے کفارے کے عقیدے سے. یعنی جب حضرت مسیح کے خلاف جو فالوورز کے خلاف یا ان کے جو نامانوں کے خلاف جب ان کی جو فرد قرارداد جو بیان ہوئی ہے، تو یہ بیان کیا گیا کہ ان کو صلیب دی گئی، یا کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ جو کفارے کا عقیدہ ہے وہ اس وجہ سے صلیب دی گئی کہ وہ دنیا کے لوگوں کی جو سنز ہیں ان کی اٹونمنٹ کے لیے ان کو کفارہ کیا گیا. تو جو عرب کے جو عیسائی ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں کہ جو اس وقت رومن کرسچینٹی کے عیسائی ہیں. تو جو رومن کرسچینٹی کے اندر جو عقائد تھے، وہ چونکہ جو پیٹر تھے، جو سائمن پیٹر تھے، ان کے ہاں بہت قریب ہے وہ چیزیں جو قرآن مجید کے ہاں بیان ہوئی ہیں. اور چنانچہ سائمن پیٹر کے جو شاگرد تھے، زیادہ تر کرسچنز جو ایمان لائے ہیں جزیرہ نما عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ پیٹر کے شاگرد تھے سارے. اور یہ جو پطرس کے شاگرد تھے، ان کے ہاں یہ جو راسخ العقیدہ ہونا اتنا زیادہ پایا جاتا تھا کہ وہ ان میں سے اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم اس ایسے پیغمبر کے منتظر ہیں اور ہمارے اپنے یہاں اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. تو یہ جو سارے فالوورز ہیں، یہ سارے کے سارے اس طرح سے تقسیم ہے. تو اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھے گا کہ جو سینٹ پال کے فالوورز ہیں زیادہ تر وہ گئے ہیں رومن کرسچینٹی کی طرف، اور جو سینٹ پیٹر کے ہیں یہاں عرب میں آئے ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائڈ جو ہے وہ کتنی زیادہ نمایاں بھی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اگر تھوڑا سا پیرلل ڈرا کروں کہ اسلام میں جس طرح ریفارمیشن ہوئی ہے کہ ایک ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ تھا جس نے ایکسٹرنل ریسورسز پہ زیادہ ریلائی کیا، اس کے بعد ایک فراہی اسکول آف تھاٹ آ گیا کہ جس نے ٹوٹلی انٹرنل ریسورسز پہ بہت زیادہ ریلائی کیا، ود ان قرآن ہی سمجھا ہے. تو قرآن پہ تو خیر ایک ڈفرینس یہ ہے کہ قرآن ٹیکسٹ تو محفوظ ہے اس کا، وہ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن اس کی میننگز پہ دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ آ گئے. تو اگر ہم کرسچینٹی کی طرف آئیں تو وہاں ٹیکسٹ بھی نہیں محفوظ رہا، تو کوئی ایسی ریفارمیشن موومنٹ نہیں آئی کہ جس کو کہا جائے کہ اس نے کوئی جو اوریجنل بائبل تھی اس کی ریسٹوریشن کی کوئی ایفرٹس کی ہوں کوئی. دیکھیے وہ تو چونکہ پاسبل نہیں نا تھا. یہ آج بھی سارے جو کرسچن اسکالرز ہیں اور جوئش اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اوریجنل تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہیں وہ ٹرانسلیشنز ہیں. تو اگر وہ آج یہ کلیم کر دیں کہ ان کے پاس اوریجنل موجود ہیں، تو پھر اصل میں قرآن کی تو ضرورت نہیں رہتی نا پھر دوبارہ آنے کی. یعنی اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ وہ جو پرانے اسکرپچرز ہیں جب وہ انہوں نے گم کر دیے، تو اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت جو پرزرو ہونے کی ضرورت تھی اس کو اس شکل میں بھیجا جاتا. تو انہوں نے تو زیادہ زیادہ یہ کام کیا ہے کہ جو اوریجنل ترین نسخہ ہو سکتا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں بھی جو ایسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو بائبل کا اگر آپ تعلق گاسپل سے آپ لیں تو جو یونانی زبان میں جو بائبل لکھی گئی ہے اس کی بھی آپ کو سارے کے سارے اوریجنل نسخے نہیں ملتے. یعنی دیکھیں نا، جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح نے کبھی یونانی زبان بولی ہی نہیں، وہ تو بولتے تھے سریانی زبان. بائبل پہلی مرتبہ لکھی گئی ہے یونانی زبان میں، لیکن جس میں لکھی گئی ہے وہ بھی سارے کے سارے نسخے، اس میں کوئی ایک بھی اپنی اوریجنل شکل میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد ٹرانسلیشنز موجود ہیں، لیٹن کے نسخے موجود ہیں، یونانی سے مزید ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ جو اوریجنل یونانی نسخہ ہے جو پہلی مرتبہ لکھا گیا
वो भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से उनको तो उनकी स्टडीज यहाँ जाके रुक जाती हैं, दे जस्ट नॉट गो फॉरवर्ड। उनके यहाँ इसी वजह से आप देखिए कि जो पोप का जो इदारा था उसकी हैसियत थी कि वो जो बाइबल को इंटरप्रेट जैसे कर दे वो एक फाइनल चीज थी, और उसके नतीजे में वो ये कहते थे कि असल चीज वो पोप की इंटरप्रिटेशन है कि जो हज़रत मसीह के मैसेज की वो कर दें, और अगर जब वो कर देते हैं तो वो वही इंटरप्रिटेशन है जो आप समझ लें कि जो अल्लाह की तरफ से है। तो इस चीज को फिर चैलेंज किया जाहिर है प्रोटेस्टेंट्स ने, और उन्होंने असल में किताब को असल बनाया और उन्होंने कहा कि ये पोप का इदारा है, दैट इज हैज नथिंग टू डू विद इंटरप्रिटेशन, हम खुद इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो जिसको इकबाल ने कहा ना कि पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो, तो उन्होंने कलीसा के पीरान को जब उठाया तो अब उनके यहाँ किताब रह गई, अब वो टेक्सचुअल स्टडी है किताब की। लेकिन वो टेक्सचुअल स्टडी भी क्या स्टडी है, क्योंकि वो टेक्सचुअल स्टडी इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द ट्रांसलेशंस ऑफ द वेरियस ट्रांसलेशंस दैट आर स्टिल एग्जिस्टिंग। तो अब जो लेटेस्ट जो बाइबल हमारे पास है इसको हम NIV कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, जिससे मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ कभी कभी। तो ये NIV है जो इस सदी में हुई है, तो ये मजीद अब आगे रिफाइन हो रही है। अगर आप NIV जो है उसके अगर आप नीचे देखेंगे ना हवाशी लिखे हुए हैं, तो उस हवाशी में आपको बताएंगे, वो कहेंगे देखिए जो ओरिजिनल जो वर्ड था ग्रीक में वो ये था, अब इसका ये तर्जुमा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमने ये अडॉप्ट कर लिया। तो अब ये किया कि दे मेक कॉमन सेंस एडजस्टमेंट्स कि भाई पॉसिबल तो ये हैं, लेकिन टेक्स्ट इसको कबूल कर रहा है, तो वो अच्छा कोई एक ग्रुप एक को करेगा एंड सम अदर ग्रुप विल रीट्रांसलेट एंड से कि नहीं हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे, ये जो आपने पेश किया है दैट इज फादर अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इज अनदर दैट कैन बी फिटेड इन द कॉन्टेक्स्ट बेटर। तो ये ट्रांसलेशन का एक सीक्वेंस है जो पिछली कई सदियों से चला हुआ है एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड इसके नतीजे में आप किसी सर्टेन जगह पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपके पास ओरिजिनल मौजूद नहीं है। जी, जी। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर साहब एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो लास्ट पता नहीं 100 इयर्स की है कि क्या है। एक है मॉर्मन की किताब, मॉर्मन। जी, बुक ऑफ मॉर्मन। बुक ऑफ मॉर्मन, तो ये लिखते हैं यीशु मसीह की बाबत एक और अहदनामा, और ये लिखते हैं जो नेफी के औराक से लिए गए हैं। तो ये कोई है ऐसी एफर्ट जिसको? हाँ, ये वो डेड सी देखें, वो ये एक और क्रिश्चियन हिस्ट्री है, डेड सी स्क्रॉल्स जो हैं जो इनको मिले हैं एक जमाने में, उसमें उनको नजर आया कि बाज और बाइबल के नुस्खे हैं या उनकी रीडिंग्स हैं जिसको उन्होंने किया है, जिसके नतीजे में बाज और सेक्ट्स बने। एक यूनिटेरियन क्रिश्चियंस भी हैं जो हजरत मसीह को बिल्कुल खुदा का बेटा नहीं मानते और वो तौहीद पर बिलीव करते हैं, उनके बड़े बड़े इदारे हैं। ये भी कोई 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में ये बना है ग्रुप। तो इस तरह के आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ यूनिटेरियन क्रिश्चियंस कहलाते हैं। ये तौहीद परस्त यानी हकीकी तौहीद परस्त है, ये हजरत मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहते। ये जो बहुत सलीब के बारे में उनको पता है कि उनको सलीब नहीं दिया गया, तो बहुत सारी वो चीजें जो इस वक्त रोमन क्रिश्चियनिटी में मौजूद हैं वो यूनिटेरियन क्रिश्चियनिटी में मौजूद नहीं, इसलिए इनका नाम भी यूनिटेरियंस है। इसी तरह से जो मेथोडिस्ट हैं या प्रेस्बिटेरियंस हैं या मॉर्मन्स हैं, ये अपने अपने इनके जो क्रिश्चियन सेक्ट्स हैं जो अब मुख्तलिफ जमानों में बने हैं, इनमें से बाज बने हैं डेड सी स्क्रॉल्स जो डिस्कवर हुए एक जमाने में, और उसमें ऐसे बहुत सारे स्क्रॉल्स मिले जिसमें उनको ये ख्याल हुआ कि बाइबल की बाज और एपोक्रिफा भी हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, तो उनकी बुनियाद पर बाज तहकीकात हुई है। तो ये एक्चुअली एक सिलसिला है जो चल रहा है अभी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डेवलपमेंट जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। हमारे पास सिर्फ एक शायद कुछ चंद सेकंड रह गए हैं, तो हम आज की नशीद यहीं से बर्खास्त करते हैं, तो बाकियों के सवाल इंशाल्लाह अगली नशीद में होंगे। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।